وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے، انوار، کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اس وقت اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں، حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھتی ہے، تو جس شخص کو پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ میرے نبی آئے تو ہر طرف اجالے، انوار، کرم کی برکھا برسی۔ بھائی جان، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم، سادہ اگر وہ مزید ہو جائے تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، اور مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، یہ کوشش کیجیے گا۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے غلام بن کے آئے ہیں، اور نبیوں نے آرزو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑے کر کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی عجیب اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب تھا۔ وہ زبان حال سے کچھ یوں کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں وکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے، اور میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور ساتھ ہی علماء نے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا۔ یار جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑے چاؤں سے بنا، بڑی عقیدت سے بنا۔ اس جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے جاتی ہیں۔ گزرتے حضور کے نام ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور ساتھ ہی
ان سے گزارش بھی کی کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا، میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ ہوا کیا کہ طبا ہجر رسول میں، یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ بھائی جان 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ حضور مدینہ آئے تو طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ الرسول میں گونج اٹھتی ہیں۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبا نے لکھا تھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری تک وہ خط پہنچا۔ جب حضور مدینہ آئے تو مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جب حضور مدینہ آئے نا تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا خوبصورت ہے بھائی، حضور تشریف لے آئے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر میرے نبی وہ 1000 سال پہلے جو دیوانے حضور کی راہوں میں گھر بنا کے بیٹھ کے، اور جس نے گھر بنا کے دیے اور جس نے حضور کے نام محبت نامہ چھوڑا، حضور وہ تذکرہ محبت چھیڑ دیتے ہیں اور فرماتے کہ مجھے طبا کا خط دے دو۔ یار طبا بھی حضور کی راہوں میں، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بیچ دے۔ میں ایک شخص کی کہانی سنانے لگا ہوں، تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گی، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے، میں بتاتا چلوں اس کو زمانہ آج سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی۔ کہتے جب میں نے مذہب کی تعلیم حاصل کی تو والد نے پھر مجھے باہر کھیتی باڑی کے لیے نکالا، تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ کہا سلمان کہاں تھے؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور ساتھ جھٹکا دیا۔ کہا اب اس مذہب کی محبت بھی دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ کہتے میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، تو پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے اور اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں سراپے سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ کہتے میں نے وہاں آ کر کے بھی جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی اس کی خدمت کی۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں سراپے سوال بن کے سامنے کھڑا تھا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے۔ اس نے مجھے غموریہ بیچ دیا۔ کہتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ کہتے جب وہ عالم مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ سلمان کہتے دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان
میں نے کہا کہ میری نظر میں کوئی نہیں کہ جس کی خدمت میں بھیجوں. کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر میں, سلمان کہتے اگر وہ سر زمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں, دھیان سے سنیے گا. کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے, دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کریں گے, تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا, سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے, لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے, کہتے بڑے دھکے کھائے. پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. اچھا منزل نصیب ہوگی, اب حضور کو اڑیکنے لگے. سلمان کہتے اذان ہو رہی ہے, اذان سن لیں, سنیے گا جی. سلمان کہتے اب میں انتظار کرنے لگا کہ وہ جگہ تو مجھے نصیب ہو گئی. سلمان کہتے ایک دن کسی نے سرگوشی کی, مجھے آ کے کان میں بتایا کہ جس کی راہوں میں کھڑے ہو نا وہ نبی دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں. اچھا سلمان کہتا میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست. کہتے میں ہجر کی آگ میں جلنے لگا, اور پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آئیں, سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوئے. کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اس و حضرت کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا کہ سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو گئے. اس نے جا کے تذکرہ چھیڑ دیا تو مالک نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی, میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. وہ 3 باتیں میرے پیش نظر تھی جو سالم نے مجھے بتائی تھی. کہتے جا کے میں نے کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہو, اس کو قبول کرو. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. تیسری نشانی اب وہ باقی ہے. سلمان کہتے حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں جلدی سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا. حیا سے آنکھیں جھک گئی, آنکھوں میں اداسیاں تھی, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے نبی سلمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں. جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, بدن کو چومنا شروع کر دیا. پھر بھی اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. فرمایا سلمان سناؤ نا میرا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. پھر محبت کی کہانی کچھ یوں کہہ دی, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے, عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بیچ دے. میرا آپ سے سوال ہے دوست, مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست, ہمارا بخت سنولنا نکلا. ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ماحول کی تازگی بتا دیتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ میں اور آپ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا, یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی,
یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہم حضور کے بن کے آئے ہیں۔ یار حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی اللہ کے، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آیا؟ قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے۔ ایک اور سوال کیا، 9 سوال تھے، ایک یہ بھی سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اس کو اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا ظاہر ہے سینے میں دل اور وہ بھی دک دک کرے، اگر قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہ جاتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے یار، اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول؟ پہلی مہربانی کیا ہوئی بھائی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ بھائی ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو وہ رسوا ہوتے تھے، اور اگر کسی کا قبول ہوتا ہے تو وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے اسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فے کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے اس امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں، ارادہ کہ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ نیکی کی یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا، یار اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے، لیکن میری دیوار کے متصل میرا اپنا ہی غریب بھائی ہے۔ کچی دیواروں سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی گھر میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور میں ایک نہیں 3 4 5 فیکٹریوں کا مالک بن گیا، میں کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا، لیکن دیوار کے متصل میری اپنی ہی غریب بہن کا گھر، میری ہمسائیگی میں کتنے بیوہ کتنے یتیم بچے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے شوق پیدا ہوا یار، سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ او بھائی آج مر گئے کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ کوئی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، کوئی آخرت کے لیے محنت کر لیں، کوئی 33% کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں بیٹھ کے بھائی جان ابھی نہ کسی دکھیے کے کام آیا، نہ کسی کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور لایا، نہ آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے، نہ کانوں میں قرآن کے نغمے لایا۔ یہاں بیٹھ کے نیکی کا ارادہ، آپ جانتے ہو ان ارادوں کے اللہ کے ہاں کتنے قدرے ہیں اور کتنے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا، لیکن یہ بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ کہا اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ بھائی جان یہاں بیٹھ کے تڑپ پیدا ہوئی، دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوا، پیشانی میں سجدوں کے نور کا شوق پیدا ہوا۔ کہاں چوک چبارے پھٹوں کی زینت بنا رہا، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانی برباد کرتا رہا، کہاں جو ہے نا وہ شراب خانوں میں اور بدکاریاں کرتا رہا۔ یہاں بیٹھ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، میں قرآن کا نوکر بنوں گا، میں قرآن کا دائی بنوں گا، میں علماء کی صحبت اختیار کروں گا، میں عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دوں گا۔ بھائی یہاں بیٹھ کے نیکی کا ارادہ کیا،
ہے, نیکی کی کوئی نہیں, ابھی ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا. اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیک ارادہ رکھیں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. نیکی ایک کریں گے, لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا, اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں, ارادہ ہے, اور ارادہ کو اچھا نہیں کیا, گناہ کا کیا ہے نا. کہ رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا, اور اکثر لوگوں کو آ بھی جاتا ہے, میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمساگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا. یہ ہے گناہ کا ارادہ. نیکی کا ارادہ ہوا تو کیا ملا, نیکی ملی. لیکن گناہ کے ارادے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو. نہ بھائی, روک لیا گیا. یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں. یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہے ہیں اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے جوان, اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بایزید بستامی کے شہر میں ایک عورت گھر بناتی ہے, اداؤں سے لوٹتی. بچوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹا خاموش ہو جو, آپ کی مہربانی. اداؤں سے لوٹتی ہے. کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا شہر اجڑ رہا ہے اور آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس برائی کے راستے کو روکے. بایزید بستامی مسلح لے کے چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا, کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. یہاں رک کر کے عرض کروں گا, مسجد کے نمازی نہیں تھے, مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے رستے میں ادھر رہے کہ نماز کے وقت ملاقات ہوئی تو نظریں کس طرح ملائیں گے. بھائی جان یہ مسجد کے نمازی نہیں بلکہ طوائفہ کے ڈیرے پہ آنے جانے والے, وہ بھی علماء کی عزت کرتے تھے. انتہائی معذرت سے آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا, باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں. آج جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا ہی جبہ پھاڑتے ہیں, اس کی ہی غیبت کرتے ہیں. بھائی جان جس کو بیٹا تھوڑی دیر کے لیے یار, تھوڑی دیر کے لیے پلیز, نہیں بیٹھے رہنے دیں, بیٹھے رہنے دیں. تو جس کو بھائی مسلح پہ کھڑا کرو نا, میں عرض کروں گا اس کو عزت بھی دیا کرو. یہ بہت بری بات ہے کہ 3 دن میں منصوبہ بنتا ہے کہ مولوی صاحب کو فارغ کرنا, اور پہلے ہم کوشش کر کے ایک مولوی صاحب کو وہاں کے لیے ہم انتظام بھی کر لیتے ہیں, اور 3 دن کے بعد اس کو چھٹی بھی دے دیتے ہیں. بھائی جس کو مسلح دو اس کو, واصف علی واصف کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کر لو یار, وہ مسلح پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو, لیکن جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو. فقہ کا مسئلہ ہے, اگر دل میں اتنی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. اور ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اس کی بدہوئی اس پہ ہی ہم کیچڑ اچھالتے ہیں. تو خیر بات یہ عرض کر رہا, حضرت بایزید بستامی کو جو دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی بھی نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے کہا نیچے مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا, فرمایا جو کہوں گا کرو گی, یعنی کہ جو اس کا تقاضا تھا وہ پورا کیا گیا. اچھا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کہا حضرت شہر بستان میں آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے اور آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, خود بھی بچیں, اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی بچائیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے, یہاں گناہ گار ہی آتے ہیں. آپ کی شہرت اچھی ہے, چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا, حشر دیاڑے پھیر نا کی حال ربا کی بنیا. اس نے یہ نہیں کہا اپنا دامن بچائی, وہ کوئی صوفی آئے کوئی گناہ گار ہے, وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی. اس نے کہا لائیے, کہا جو کہوں گا کرو گی, کہا ہاں کروں گی. تو بایزید بستامی نے لباس دیا, فرمایا بیٹا غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آ جاؤ. اس کو مسلح پہ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. پھر بایزید رونے لگے. کیا کہتے ہیں, اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. جب سجدے میں سر آیا نا تو رحمت کی برکھا برسنے لگی, ندامت کے قافلے اترنے لگے.
جی بھر کے روئی اور اللہ سے سچی معافی کی. اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں, دل کی دنیا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. بھائی جان جو معافی مانگ لیتے اللہ معاف کر دیتا. سر سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا, سرے راہ میں نے ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں منہ اور اللہ اللہ کر رہا تھا. فرماتے کہ مجھے رحم آیا, میں نے اس کو اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا, کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا, او بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. فرماتے کہ میں یہ کہہ کے گزر گیا. اگلے دن فرماتے تہجد کا وقت اور میں اللہ کے گھر میں تھا, مسجد میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. میں نے کہا اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آتی ہے سر سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے. او بھائی آج معافی مانگ لیں گے تو وہ معاف کر دے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. علامہ سعدی لکھتے ہیں اشارے مسلم, ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا ہے. ایک دفعہ کسی جوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے, بوڑھے نے لبیک کہا. ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک. بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ جوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی. کہا پتر آواز تو 70 سال سے سن رہا ہوں. کہا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا. کہتا ہے بابا جی پھر بھی آتے ہو؟ تو پھر کہا کہ بیٹا یہ بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے, موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو فرمائے وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. بھائی جان 9 سوال تھے, اذانیں ہو گئی اور اب آپ نے نماز کی بھی تیاری کرنی ہے. اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کی آرزو بھی ہے کہ میں آپ سے زیادہ مخاطب رہوں, اور میں نے اپنی گفتگو کو جو 2 گھنٹے کا بیان تھا اس کو میں نے کوشش کر کے 20-25 منٹ میں وہ سارا پیغام آگے آپ تک منتقل کر دیا. بات بڑی خوبصورت ہے, کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے 9 سوال کیے اور سوال کا جواب یہی آیا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. وہ میرے پیارے, بولیے گا یار, وہ میرے پیارے. ویسے ہمارا مزاج تو نہیں لیکن کبھی کبھی بول بھی لینا چاہیے. وہ میرے پیارے, وہ میرے پیارے, وہ میرے پیارے, وہ میرے پیارے, وہ میرے پیارے. موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے, وہ میرے پیارے. اچھا 9 سوال اور سوال ہر سوال پہ ایک ہی جواب, وہ میرے پیارے. اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی. بھائی جان اس امت میں میرے نبی نے 63 برس گزارے ہیں اور ساری زندگی امتی امتی پکارا. فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں رکھا گیا نا, اتارا گیا, تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جب عذاب کی آیتیں اتری نا تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی, اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا یار اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا ہے میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے, اور رو رو کے کیا کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے.
حضرت ابو بکر آگے بڑے، عرض کیا حضور غلام آئے ہیں، 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس کھڑا ہے، چلیے واپس تشریف لے آئیے۔ حضور فرماتے ابو بکر اتنی دیر تک میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی اور عرض کر دیا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے امت۔ سیدہ نے دیکھا حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں، کیا کہتی؟ مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے، اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ریدا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجتر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ میں اور آپ روزانہ نعرے لگاتے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، کھوکھلے ہو چکے ہیں یار، محبت تو عمل مانگتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو اگر تخیلات میں غوطہ لگے تو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کر لے 2 لمحوں کے لیے، اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھ لے۔ پیار تو تقاضا چاہتا ہے، ہم نے کیا صلے میں دیا؟ وہ تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ معذرت سے بھائی، جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، جوانی چونک چباروں پھٹوں کی زینت بنی، 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جھو تک نہ رینگی، وائز نصیحت کرتا ہے غفلت کی پٹی نہ اتاری، اور اہل علم لوگوں کو عمل کی راہوں کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم بے نیازی کا درس آگے سے دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولوی تقریر کول رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی، جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا دوست، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی حلال ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہ فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ جوانوں یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں ملے کوئی خبر نہیں۔ گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے اور ہمیں دھوکہ رہا ساری زندگی، بڑے نانا بڑے نہیں ہوتے دوست، دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب پائی جاتی ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں جوانوں، ایک لمبی لائن میں آپ بھی میں بھی کھڑا ہوں، کب آ جائے کوئی خبر نہیں۔ او بھائی جو اللہ نے سانسیں دی ہیں، جوانی کے حسین لمحے دیے ہیں، اس کو چونکو چباروں میں کیوں گزارتے ہو؟ چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے آتی جاتی شریف زادیوں کو ہم کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اور بھائی اس جوانی کو کھینچ کے درے حبیب تک لے آؤ۔ تمہارا اعزاز ہے، میرا فخر ہے کہ ہمیں حضور عطا فرمائے گے، وہ نبی عطا کیے گئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی، اور یار ہمیں تو دعا مانگنا نہ پڑی، ہمیں تو منت سماجی کرنا نہ پڑی، ہماری آنکھ کھلتے ہی ہمیں ماحول کی تازگی بتاتی ہے تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ جس قدر تقاضے بڑے ہوں بھائی، اعزاز بڑے ہوں، اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزاریں جن راہوں پہ گزر کر ہم سے ہمارا مالک اور ہمارے محبوب راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے عزیزم بھائی کا، میں نام سے آشنا نہیں بھول گیا، اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالکل شارٹ ٹائم میں آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، مغرب تا عشاء لوگوں کا یہاں جمع ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً اس میں آپ دوستوں کی بھرپور محنت ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی جوانیاں بیداغ فرمائے، آپ کو تتی ہوائے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا